السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آل الطیبین الطاہرین وأصحاب الراشدين وأولياء الكاملين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدقت يا رب العالمين وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة پڑھیے صلی اللہ علیہ یا یا حبیب اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا یا ربی آقا یا دنیا سج گئی ہے رب نے کرم کمائے دنیا سج گئی ہے عربی آقا آئے سج گئی ہے مل کے پڑھو اتنا کہہ دو دنیا سج گئی ہے عربی آقا آئے دنیا سج گئی ہے رب نے کرم کمائے اچھا پڑھ دو دنیا پھر پڑھ دو دنیا شرق تو لے کے غرب دیا اجمانوں شرق تو لے کے غرب دیا اجمانوں پتر رب ورتائے دنیا
دنیا سج گئی پتر رب برتا ہے دنیا بولو مکی آقا آئے دنیا مدنی آقا آئے جی سونے آقا آئے دنیا سج گئی ہے رب نے کرم کمائے دنیا سج گئی ہے رب نے کرم کمائے دنیا سج گئی ہے رب نے کرم کمائے دنیا سج گئی ہے مک گئیاں نے غم دیاں ساریاں تپاں ہونا مک گئیاں نے غم دیاں ساریاں تپاں ہونا مک گئیاں نے غم دیاں ساریاں تپاں ہونا کرم دے بادل چھائے دنیا سج گئی ہے عربی آقا دنیا سج گئی ہے رب نے کرم کمائے اور حضور کے آنے سے کیا ہوا ماں کو پاؤں تلے اللہ نے جنت عطا کر دی باپ کو اللہ نے باب جنت بنا دیا بیٹیوں اور بہنوں کو عزتوں کے تاج پہنا دیے تو سرکار کے آنے سے کتنے کرم ہوئے کہ خون دے پیاسے بن گئے بھائی بھائی ظہیر خون دے پیاسے بن گئے بھائی بھائی ظہیر تے جھگڑے رب مکائے دنیا سج گئی ہے عربی آقا آئے عربی آقا آئے دنیا سج گئی ہے رب نے بعد الصمد الصلاة میں جمی حضرات گرامی قادر کو 1445ویں ہجری سال کے اس جشن ولادت مصطفیٰ کی خوشی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کملی والے کا صدقہ اس دھرتی پہ امن و آشتی نصیب فرمائے امن و رحمت عطا فرمائے ساری دنیا خوشیاں منا رہی ہے آمد مصطفیٰ کی جشن کا اظہار کر رہی ہے کہ جس آنے کا صدیاں اور زمانے انتظار کر رہے تھے وہ محبوب اللہ نے ہمیں عطا فرمایا قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں ڈبل تاکیدیں بیان فرمائی دو تاکیدیں بیان فرمائی ایک لقد میں لام جو ہے یہ تاکید کے لیے ہے اور دوسرا جب قد پہ ماضی داخل کیا جائے تو قد کا مطلب ہوتا ہے تحقیق مطلب دونوں کا یہ ہوا تحقیق اللہ نے مومنوں پہ احسان فرمایا کہ ان میں اپنا پیارا رسول مبعوث فرمایا اب اس آیت کریمہ سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس رسول کی بعثت کی بات کرتے ہوئے دو تاکیدیں لگائی ہیں وہ کوئی معمولی حیثیت کا عامل نہیں بلکہ رب نے اپنا محبوب تمہیں عطا کر دیا ہے اور دنیا داری میں کوئی اپنا محبوب کسی کو دینے کو تیار نہیں ہوتا اس سے بڑا احسان کیا ہے کہ رب نے اپنا یار تمہیں عطا کر دیا
اور اللہ تعالیٰ نے اس بات پہ احسان بھی ذکر فرمایا ہے۔ اللہ نے حضرت آدم کو بھیجا تو کہیں نہیں فرمایا کہ میں نے تم پہ احسان کیا جو میں نے آدم صفی اللہ تم میں مبعوث کیا۔ حضرت شیس کو بھیجا، نوح کو بھیجا، ابراہیم خلیل اللہ کو بھیجا، موسیٰ کلیم اللہ کو بھیجا، عیسیٰ روح اللہ کو بھیجا، کہیں نہیں فرمایا کہ میں نے احسان کیا۔ لیکن جب کملی والے مصطفیٰ کو بھیجا تو اللہ فرماتا ہے میں نے احسان کیا ہے، اس لیے کہ وہ فقط نبی تھے، رسول تھے، اور یہ نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، رسولوں کا رسول بھی ہے، اللہ کا حبیب ہے۔ اور پھر اس احسان پہ آیا، اللہ تعالیٰ نے کوئی ہے کہ احسان کیا ہے؟ احسان تو اس نے بے شمار کیے، ساری زندگی ہم گنتے رہیں، نہ اللہ تعالیٰ کے احسان گنے جا سکتے ہیں اور نہ ہم انہیں گن سکتے ہیں۔ اللہ نے تو ہمیں بے شمار انعامات، بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن احسان ایک ہی نعمت پہ، جس نعمت کو نعمت عظمیٰ کہا جاتا ہے، جو سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور اگر ہم انسان جو ہے نا اپنے ظاہری وجود پہ ہی غور کرے نا تو اس میں کیا تھوڑی نعمتیں ہیں۔ سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک اس پاک پروردگار نے لاکھوں، کروڑوں، اربوں، خربوں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی۔ ایک ایک چیز بڑی نعمت ہے۔ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، اس کی قدر اس سے پوچھو جس کے پاس بینائی نہیں ہے، جو اندھا ہے، قدرت کے حسین نظارے دیکھنے سے عاجز ہے، دیکھ نہیں سکتا۔ کسی اندھے سے پوچھو کتنی ہزاروں خواہشیں ہوں گی، وہ اپنی جگہ ضرور سوچتا ہوگا کاش میری بھی نظر ہوتی تو کہتا ہو سکتا ہے میں اس دھرتی کا سب سے زیادہ پڑھا لکھا انسان ہوتا۔ پڑھنا لکھنا تو وہ بھی کر سکتے ہیں، معذوروں کے ادارے بھی ہیں۔ ہو سکتا ہے سوچتا وہ کہ جناب میں اس ملک کا ہو سکے سب سے بڑا کریکٹر ہوتا، جیسے عوام میں شوق ہے، اس کی طرح طرح کی خواہشیں ہوں گی، اس نعمت کی قدر ہوگی۔ لیکن جنہیں اللہ نے دی ہے، کیا ہم نے اس پہ اپنے رب کا کبھی شکر ادا کیا ہے کہ میرے مالک شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس بینائی جیسی نعمت عطا فرمائی ہے۔ ناک، کان، زبان، ہاتھ، کوئی بھی عضو ہے اللہ کی نعمت ہے۔ اور کچھ عرصہ قبل 3-4 سال پہلے میں اپنی والدہ کے ساتھ ایک ہاسپٹل میں تھا، تو ایک عورت آئی بڑی رو چلا رہی تھی، تو اس کے بچوں سے میں نے پوچھا کہ یہ مائی صاحب کیا ہوا ہے؟ کہتا ہے کہ اس کے جو سونگھنے والی حص ہے وہ ختم ہوگی، اب جو سونگھتی ہے اس کے دماغ میں بو ہی جاتی ہے، تو بڑی اذیت سے گزر رہی ہے۔ تو میں نے کہا یار دیکھو یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، اگر اس سے ہمیں صرف خوشبو ہی آنے لگے پھر بھی کام نہیں بنے گا، بو ہی آنے لگے پھر بھی کام نہیں بنے گا، تو آپ دیکھو ہر چیز کی ایک سینس سے خوشبو سونگھ کے ہمیں بتا رہا ہے، تو کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ ہم نے اللہ کا کبھی شکر ادا نہیں کیا۔ میرے مالک کتنی کروڑوں نعمتیں سے تو نے ہمیں نوازا ہے، بڑی قیمتی نعمتیں اللہ نے دی ہیں، اور بعض نعمتیں ایسی ہیں جو ہم سے چھینے جانے والی ہیں۔ بعض دیکھو ہاتھ نعمت ہے لیکن جن کے نہیں ہے وہ بھی تو زندہ ہے نا، ٹانگیں نعمت ہے جن کی نہیں ہے وہ بھی تو زندہ ہے۔ لیکن آپ دیکھو یہ جو نعمتیں ہیں نا، قرآن کہتا ہے کل قیامت والے دن، محشر والے دن، جسم کا ایک ایک جوڑ، ایک ایک عضو رب کی بارگاہ میں گواہیاں دینی شروع کر دے گا۔ ہاتھ اپنی جگہ گواہی دے گا، پاؤں ٹانگیں اپنی جگہ گواہی دیں گے، ایک ایک جوڑ جو ہے، ایک ایک عضو جو ہے وہ رب کی بارگاہ میں گواہی پیش کرے گا۔ اور اس گھڑی بھی اگر کسی نعمت نے آ کے تمہاری اوپر ستاری والی چادر اور پردہ ڈالنا ہے نا تو وہ کملی والے مصطفیٰ کی نعمت ہے، وہ حضور علیہ السلام کی نعمت ہے جو نعمت عظمیٰ ہے۔ اور اسی نعمت کا چرچا کرنے کا حکم پاک پروردگار بھی دیتا ہے۔ سورہ دوحہ دیکھو، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے خوب اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرو۔ تو عام نعمت کا چرچا اگر ضروری ہے تو جو نعمت عظمیٰ ہے اس کا چرچا زیادہ ضروری ہے، اس میں شکر ادا کرنا زیادہ ضروری ہے۔
اور آپ دیکھو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، سرکار سے کسی چاہنے والے نے پوچھا سرکار کل قیامت والے دن ہمیں آپ کی ضرورت ہوگی، کہاں پہ آپ کو ڈھونڈا جائے، تلاش کیا جائے؟ تو سرکار نبی پاک علیہ السلام ہمیں ایسے کرنا، مجھے مقام میزان پہ ڈھونڈ لینا۔ دیکھو وہ ترازو والا مقام جہاں پہ بندے کی نیکیاں بدیاں ان کے وزن کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے انسان کے کندھوں پہ ہیں کرامن کاتبین، یہ اپنا مال نامہ پورا تیار شدہ یہ تمہارے ہاتھوں میں تھمائیں گے، دائیں ہاتھ والے جنتی، بائیں ہاتھ والے جہنمی۔ دعا کرو اللہ ہمیں اعمال نامہ ہمارے دائیں ہاتھ میں نصیب فرمائے۔ وہاں جناب وہ اعمال نامہ، پھر جناب ترازو والا مقام، نیکیاں بدیاں ان کے وزن، اور جس کی نیکیاں بھاری ہو گئیں، زیادہ ہو گئیں تو وہ جنتی انسان، اور جس کی نیکی والا پلڑ اوپر چلا گیا کم ہو گئیں تو وہ جہنمی قرار پائے گا۔ سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں پورے عالمین کے لیے، سرکار پورے عالمین کے لیے، سرکار کبھی نہیں چاہتے کہ میرا امتی جو ہے وہ کوئی امتی بھی جہنم میں چلا جائے۔ سرکار کی تو شان یہ ہے، یہ حریص ہے امت کے معاملے میں۔ خیر ہائی چاہنے والے آقا جن کی شان یہ ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ سرکار تو بھلائی چاہنے والے، خیر خواہی چاہنے والے، کبھی نہیں چاہتے کوئی میرا امتی جہنم میں چلا جائے۔ اس گھڑی بھی پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ علماء بیان کرتے ایک بندے کیا مال تولے گئے، نیکیاں کم ہیں بدیاں زیادہ ہیں، فرشتوں نے کہا چل تو جہنم کا حقدار ہے۔ جب ہاتھ سے پکڑ کے لے جانے لگے، ادھر آمنہ کے لال کملی والے آئے، میرے مصطفیٰ کریم فرمائیں گے او صحابی، او فرشتوں ذرا رک جاؤ، کدھر لے کے جاتے ہو؟ کہیں گے سرکار وزن کیا ہے۔ میرے مصطفیٰ فرمائیں گے کیا تمہیں پتہ نہیں یہ محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والا حضور کا امتی ہے؟ اس کو جناب میرے سامنے لے گیا، دوبارہ حساب کرو ذرا۔ فرشتوں کو تو اللہ کا حکم ہے نا، ایک دفعہ حساب کر لیا ہے، اب جناب سرکاروں نے کہہ رہے ہیں حساب کرو، تو وہ رب کی بارگاہ کی طرف دیکھیں گے کہ کیا کریں ہم، آج کے دن تو ہم نے حکم اسی کا پورا کرنا ہے، لیکن ادھر جب دیکھیں گے نا وہ کہے گا تمہیں پتہ نہیں اس کی مرضی پہ تو میں نے قبلے بدل دیے ہیں۔ ہر کوئی میری مرضی چاہتا تھا، رضا خدا چاہتا تھا، میں رضا مصطفیٰ چاہتا رہا۔ ساری خلقت جناب میری رضا چاہتی رہی، میں تو اپنے یار کی رضا چاہتا رہا۔ لہذا فرمایا جیسے میرا محبوب کہتا ہے ویسے کرو۔ اب فرشتوں نے دوبارہ نیکیوں والے پلڑے میں نیکیاں رکھی، بدیوں والے پلڑے میں بدیاں رکھی۔ کملی والے نے یوں جیب میں ہاتھ ڈالا، ایک کاغذ کا پردہ نکالا، پرچی نکالی، سرکار نے نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دی۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچی رکھنا ہے، نیکیوں والا پلڑا بھاری ہونا شروع ہو گیا۔ وہ فرشتے بھی حیران، بندہ بھی حیران، سوچنے لگا یار کہ یہ کیسے ہو گیا کہ جے میں دیکھا ہم کچھ نہیں میرے پلے،
حضور کی طرف دیکھنے لگا، سونیا میرا تو اعمال نامہ بس وہی ہے جو پہلے تولا جا چکا ہے، جس کا وزن پہلے کیا جا چکا ہے، سرکار وہی میرا اعمال نامہ ہے۔ سرکار یہ اتنی مہربانی کیسے ہے، اتنی کرم نوازی کیسے ہے؟ اس لیے دوستان گرامی قدر فرمایا یہ مہربانی کیسی ہے، اتنی کرم نوازی کیسے ہے؟ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یاد کر کبھی دنیا میں تو نے ایک بار جو میری بارگاہ میں درود پڑھا تھا، فرشتے نے تیرا نام لکھ کے میری بارگاہ میں پیش کیا تھا، میں نے کچھ اور نہیں رکھا، وہ تیرا پڑھا ہوا درود نیکیوں والی جگہ رکھ دیا ہے، وہ نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دیا ہے، جس ایک چٹ نے پرچی نے اس پلڑے کو وزنی کر دیا ہے، پلڑا بھاری ہو گیا، پلڑا بھاری ہو گیا ہے، پلڑا بھاری ہو گیا ہے۔ اب فرشتوں کو میرے نبی نے فرمایا لے جاؤ عزت سے جنت کی طرف۔ جب لے کے جانے لگے تو میرے مصطفیٰ کی کریم کی جانب بار بار دیکھ کے کہتا کیا ہے جیب خان میں املاول کچھ نہیں میرے پلے تیری رحمت واللے تے بلے بلے بلے۔ اب جنت کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور وہ بار بار پلٹ پلٹ کے سرکار کے چہرے پہ دیکھ رہا ہے نا، اور وہ محبت کے آنسو جناب چہرے پہ بہہ رہے ہیں، اور اس محبت والے انداز میں فرشتوں کو اشارہ کر کے کہتا ہے فرشتوں ٹھہرو، فرشتوں ٹھہرو، میں ذرا ان سے پتہ تو کروں مہربانی کیسے ہے۔ بڑی مہربانی فرمائی ہے کہ بڑی بندہ نوازی کی نزا کے وقت آ پائے، ذرا ٹھہرو کہ میں کر لوں نظارہ یا رسول اللہ، ذرا ٹھہرو کہ میں کر لوں نظارہ یا رسول اللہ، ذرا تو محبت کی بات کر رہا ہوں دوستان گرامی قدر۔ وہ کہتا کیا ہے کہ بھنور میں ہوں ذرا ناچیز کی جلدی خبر لینا، بڑی مشکل میں ہے تجھ کو پکارا یا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ لگ گیا حضور حریص حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ مقام میزان پہ سرکار امتی کے کام آ گئے۔ اب دوسری بات کیا ہے سونے، اگر آپ مقام میزان پہ نہ ہو تو آپ کو کہاں ڈھونڈا جائے، کہاں تلاش کیا جائے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا فَاطْلُبْنِي عِنْدَ الصِّرَاطِ، فرمایا مجھے پل صراط پہ ڈھونڈ لینا۔ کہاں ڈھونڈنا؟ پل صراط پہ تلاش کرنا۔ تو پل صراط جو ہے نا یہ تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک
اس سے حضور علیہ السلام کی امت گزرے گی۔ اور میرے امام احمد رضا فضل بریلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں سرکار ادھر پل کے پاس کھڑے ہو کے رب کے حضور دعا مانگیں گے، یا رب سلم امتی، یا رب سلم امتی، سونے ربا محمدی امت گزر رہی ہے، سلامتی نال پار فرما دے۔ ساڑھے والد گرامی اپنے استاداں دی گل اکثر سناندے آسے حضور شیخ القرآن علامہ عبدالغفور ہزاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ آہتن یہ رہے ایک باری گل بیان کر دو، ہزاروی صاحب فرما دین اللہ ماں یرا پلے تو تلے ٹا چھوڑی۔ شاگرد جڑے وہ بڑے ایسے انہوں نے آخیا جی کہ لوگ تے جنتا نے سوال کر دیں تے سلامتی نہ گزرنے دے سوال کر دیں، تسی ٹہنے دی دعا کرتے ہو۔ تے انہوں نے تکیے کلام آخر نا ماں کہتے ہیں یار ماں تے پتہ ہے کہ اتھے پلے دے قریب رحمت اللہ العالمین آقا دعا ماں منگتے ہو سن تے سرکار جڑا غلام ٹیسی نہ تے نا پکڑ کے پھر پلے تے چار چھٹتا تے فرما دین سرکار ٹہنوں کے در دین دین میں چاہنا سرکار دا ہاتھ بھی لگ جاوے نا۔ محبت کی بات ہے دوستان گرامی قدر، یہ محبت کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے اس جشن ولادت کا صدقہ آپ جتنے حضرات آئے، آپ کی جتنی پریشانیاں ہیں، اللہ اس بابرکت دن کا صدقہ انہیں دور فرمائے۔ جو حضرات مشکلات میں گھرے پھنسے ہیں اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کا صحیح سچا سچا نمازی بنائے۔ حضور علیہ السلام کے صدقے اللہ ہمیں مکے اور مدینے کی زیارتوں کی توفیق نصیب فرمائے، اور بالخصوص اپنے وطن عزیز پاکستان کے لیے دعا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس پاکستان کو سلامتی نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کو معاشی استحکام نصیب فرمائے، کیونکہ اس وقت اس ملک میں سرکار کے چاہنے والے اور محبت کرنے والے لوگ ہیں، اور یہ کئی بیرونی دنیا کو ہضم نہیں ہو رہا۔ اس لیے دعا کرو اس ملک کی سلامتی کی، یہ ملک ہے تو ہم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی نیک صالح اچھا حکمران اللہ ہمیں نصیب کرے۔ ان جتنے برسوں میں آج تک کوئی اچھا حکمران اس ملک کو حاصل نہیں ہوا۔ جو بھی آئے اپنی جیبیں بھرنے کے لیے، اپنے پیٹ بھرنے کے لیے، ہر کسی نے قرضے لیے، اس ملک کو لوٹا ہے، کھایا ہے، لیکن یہ بچے اس لیے ہوا ہے کہ یہ اللہ نے جشن نزول قرآن کی رات کملی والے کے نام کا صدقہ عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سب کی نیک حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کی عزت، جان، مال اور آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔